وہ شرک کر رہے تھے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اور یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا. اور وہ کیسے سچا کیا کہ شروع میں یعنی اللہ کی مدد آئے گی نا ایمان والوں کے ساتھ, یہ اللہ کی ذات کی طرف سے وعدہ ہے. تو ایمان والوں کو شروع میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان میں اترے ہیں غزوہ احد میں, یعنی شرکت کے لیے میدان میں آئے, تو مسلمان تو ان کو قتل کیے جا رہے تھے اور مشرکین جو ہے وہ بھاگ رہے تھے اور شکست خوردہ ہو گئے تھے. اور اللہ کی ذات نے اس کو فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ, اور اللہ کی ذات نے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے, تمہیں تو مدد ملی ہوئی تھی. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا, وتنازعتم فی الامر, اور حکم میں جھگڑا کیا. وہی جھگڑا کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جو 50 بندے کھڑے ہوئے تھے, ان میں سے بعض نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم جو ہے وہ وقتی طور پہ اس ٹائم تک تھا, اب وہ جو ہے وہ صورتحال رہی نہیں ہے, یعنی اب مسلمان شکست نہیں یعنی شکست کا ان کو سامنا نہیں ہے, بلکہ مسلمان تو فتح یاب ہو چکے ہیں, تو لہٰذا ہم جا کر کیا کریں, ان کی مدد کرتے ہیں. تو جب اور بعض نے کہا کہ نہیں جی ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے, تو یہ جو معاملہ تھا اس میں جب انہوں نے یعنی جھگڑا کیا, تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ جو جھگڑا کیا اس کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا. اور من بعد ما اراکم ما تحبون, بعد اس کے کہ جو تم نے دیکھا وہ جس کو تم پسند کرتے ہو, یعنی تم نے دیکھا کہ اب جو ہے مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں اور اب مال غنیمت کو حاصل کرنے کا ٹائم ہے اور وہ بہت ہی محبوب چیز ہے, تو اب تم نے کیا کیا, اس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی طرف کہ مسلمان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے اور مال غنیمت ان کے پاس آ رہا ہے. اس کے باوجود کیا کیا, اس میں جو جھگڑا کیا اور اجتہادی غلطی ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو خطا ہوئی, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. منکم من یرید الدنیا, اور تم میں سے جو شخص دنیا کا ارادہ کرے گا, ومنکم من یرید الآخرہ, اور تم میں سے جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے. اب دنیا کا ارادہ کیا ہے کہ صرف اور صرف یعنی اس وقت کو دیکھیں تو بھائی اگر وہ چاہ رہے تھے, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو دل میں یہ بات تو ہرگز نہیں تھی, کیونکہ پھر آگے جو ہے اس بات کو ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ صرف اور صرف دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے, ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ آخرت کے لیے بھی کر رہے تھے. یعنی یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا اس میں ہم اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مسئلہ جو یعنی شکست کا سامنا صحابہ کو اس لیے کرنا پڑا تھا کہ مال غنیمت کو جمع کرنا تھا. اب رہی بات کہ جو مجاہدین مال غنیمت جمع کریں گے جو نہیں کریں گے, تو آیا کہ ان کا حصہ برابر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. یعنی اگر کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مال غنیمت جمع کیا, کچھ اس میں شریک نہیں ہوئے, تو ان کے حصے میں تو کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو شریعت نے متعین کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یعنی وہاں سے ہٹ کے مال غنیمت جمع کرنے میں دوسرے صحابہ کی مدد کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ بھی جہاد کا حصہ ہی ہے. ان کے دل کے اندر یہ تو نہیں تھا کہ ہمیں صرف مال غنیمت چاہیے, اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے تھے, بلکہ ان کے دل میں بھی یہی تھا کہ اب جو ہے ہم جا کر ان کی مدد کرتے ہیں. تو مطلب وہ جہاد کا ہی حصہ تھا. لیکن اللہ کی ذات کی طرف سے جو صحابہ کو تنبیہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ اس نے چونکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے, اور ان کے دل کے اندر اگر وہ وسوسہ جو دنیا کی محبت کا آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے, اس کو بھی اللہ کی ذات نے ان کے اندر سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا اور ان کو تنبیہ فرما دی. تو فرمایا کہ جو دنیا کا ارادہ کرے گا تو اس کو دنیا ملے گی, آخرت کا ارادہ کرے گا تو آخرت ملے گی. اور ثم صرفکم, پھر تم کو ان سے پھیر دیا, اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا, لیبتلیکم, تاکہ وہ اللہ تم کو آزمائے. تو یہ بھی ایک حکمت بتائی گئی ہے کہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 50 میں سے جو لوگ وہاں سے ہٹے تھے, اب اس کے ذریعے سے پھر دشمن جو ہے واپس لوٹ کر جو ہے مسلمانوں کو ان کے نرغے میں آ گئے تھے, ان کے چنگل میں پھنس گئے تھے.
تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی تھی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ کون جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے، اور کون اس میں سے بھاگتا ہے، کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق تم کو اللہ نے معاف کر دیا. اور وہ لوگ کہ جن سے وہ وقتی طور پہ جو خطا ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معافی کا اعلان اللہ نے ہی فرما دیا ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہرگز جو ہے کوئی یہ بندہ مت سوچے کہ وہاں پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں سے ہٹے تھے جو لوگ، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہی ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے اوپر فضل فرماتے ہیں. اور باقی رہی بات کہ وہاں سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس ہٹے ہیں، تو انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے درمیان میں جو جھگڑا کیا، اجتہادی ان سے خطا ہوئی. بعض نے کہا ہٹنا چاہیے، بعض نے کہا نہیں ہٹنا چاہیے. تو جو ان سے یہ